بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 142 نمبر قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے ظفر بن حرث اور عبد المالک۔ تو دوستوں، معاصرہ کا قصہ کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد اور دوسرے سردار ظفر بن حرث کو مغلوب نہیں کر سکے، اور ہر ایک حملہ میں اہل شام کو ناکامی حاصل ہوئی۔ اب جبکہ عبد المالک بن مروان فوج لے کر عراق کی طرف متوجہ ہوا تھا، تو اس نے اپنی روانگی سے بیشتر ابان بن عقبہ بن ابی معیط گورنر حمص کو ایک فوج دے کر آگے روانہ کر دیا تھا کہ کرکسہ میں پہنچ کر ظفر بن حرث کو مغلوب کرے۔ ابان پہنچ کر لڑائی چھیڑ دی، مگر ابھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہونے پایا تھا کہ خود عبد المالک بھی ماں فوج گراں پہنچ گیا، اور بڑی سختی سے کرکسہ کا محاصرہ شروع کیا۔ ظفر بن حرث نے اپنے بیٹے حزیل کا حکم دیا کہ اہل شام پر دھاوا کرو، اور جب تک عبد المالک کے خیمے کو نہ گرا لو واپس نہ آؤ۔ حزیل نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس سختی سے حملہ کیا کہ عبد المالک کے خیمے کو جا کر گرا دیا اور واپس چلا آیا۔ عبد المالک نے یہ دیکھ کر کرکسہ کی فتح اور ظفر بن حرث کا مغلوب کرنا آسان نہیں ہے۔ ظفر بن حرث کے پاس پیغام بھیجا کہ تم کو اور تمہارے لڑکے کو امان دی جاتی ہے، اور جو علاقہ یا عہدہ تم پسند کرو وہ لے لو۔ ظفر بن حرث نے علاوہ بھیجا کہ میں اس شرط پر صلح کرنے کو تیار ہوں کہ 1 سال تک مجھ سے بیعت کرنے کی خواہش نہ کی جائے، اور عبید اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی قسم کی آن طلب نہ کی جائے۔ قریب تھا کہ صلح نامہ تحریر ہوتا، اتنے میں عبد المالک کو یہ خبر پہنچی کہ شہر پناہ کے 4 برج مدم ہو چکے ہیں۔ عبد المالک نے فوراً صلح سے انکار کر کے شہر پر حملہ کیا، مگر یہ حملہ سراسر ناکام رہا، اور ظفر بن حرث نے عبد المالک کی فوج کو پسپا کر کے اس کے مورچوں پہ پہنچا دیا۔ عبد المالک نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی تمام شرائطوں کو منظور کرتے ہیں۔ ظفر بن حرث نے کہا کہ میں عبداللہ بن زبیر کی زندگی میں کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں گا، نیز یہ بھی وعدہ لوں گا کہ مجھ سے اور میرے ہمراہیوں سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ اور قصاص طلب نہ کیا جائے۔ عبد المالک نے سب کچھ منظور کر لیا اور عہد نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ تاہم ظفر بن حرث عبد المالک کے پاس نہیں آیا، کیونکہ عمرو بن سعد کا واقعہ سب کو معلوم تھا۔ آخر عبد المالک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا جو اس کے پاس تھا ظفر بن حرث کے پاس بھیج دیا۔ ظفر بن حرث اس کو کافی ضمانت سمجھ کر فوراً عبد المالک کے پاس پہنچ چلا آیا۔ عبد المالک نے ظفر بن حرث کو اپنے برابر تخت پر جگہ دی اور بڑی عزت و تکریم سے پیش آیا، اور اپنے بیٹے مسلمہ بن عبد المالک سے ظفر بن حرث کی لڑکی کا عقد کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر مصعب بن زبیر کی طرف بڑھا تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ان کے بھائی مصعب بن زبیر عراقیوں کی بے وفائی سے قتل ہو گئے اور تمام ملک عراق پر عبد الملک بن مروان کا قبضہ ہو گیا، تو انہوں نے اہل مکہ کو جمع کر کے تقریر فرمائی کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل نہیں کیا کرتا جو حق پر ہو، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو عزت عطا نہیں کرتا جس کا دل شیطان ہو، چاہے اس کے ساتھ بہت سے آدمی کیوں نہ ہو۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ملک عراق سے ہم کو غمگین اور خوش کرنے والی خبر آئی ہے، یعنی ہمارے پاس مصعب کو قتل کی خبر آئی ہے۔ ہم خوش اس لیے ہوئے ہیں کہ اس کا قتل ہونا شہادت ہے، اور ہم رنجیدہ اس لیے ہیں کہ دوست کی جدائی مصیبت کے وقت ایک سوزش ہوتی ہے جس کا دوست کو احساس ہوتا ہے۔ صاحب عقل سلیم صبر و استقامت ہی سے کام لیتا ہے۔ مصعب کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ اور میرے مددگاروں میں سے ایک مددگار تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل عراق بڑے بے وفا اور منافق ہیں۔
انہوں نے ان منافع کو جو مصعب کے ذریعے ان کو حاصل تھے بڑی ہی کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ مصعب کو اگر قتل ہوا تو اس کے باپ، بھائی اور ابن عمر بھی تو قتل ہی ہوئے تھے، جو نہایت نیک اور صالح تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم اپنے بستروں پر اس طرح نہ مریں گے جیسا کہ ابو العاص کو اولاد اپنے بستروں پر مر رہی ہے۔ اللہ کی قسم، ان لوگوں میں سے کوئی شخص نہ کبھی جاہلیت میں مارا گیا نہ اسلام میں، اور ہم نیزوں کے زخم کھا کر تلواروں کو نیچے دم دیا کرتے ہیں۔ اور بھائیو، اگر رہو کہ دنیا اس عظیم الشان شہنشاہ سے ادھار لے گی ہے، جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی اور اس کے ملک کبھی زیل نہ ہوگا۔ اگر دنیا ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو کمینہ اور گمراہ اور ردیل اور ناجار لوگوں کی طرح نہ لیں گے، اور اگر وہ ہم سے پشت پھیر کر بھاگے گی تو ہم اس پر کمزور، ناتواں اور ضعیف اور بے اوساں لوگوں کی طرح نہ روئیں گے۔ بس مجھ کو یہی کہنا تھا۔ میں اپنے اور تمہارے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو دوستو، عبد المالک نے عراق پر قابض اور متصرف ہونے کے بعد عروہ بن عنیف کو 6000 آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ مدینہ کے باہر قیام کرنا، جب تک میرا دوسرا حکم نہ پہنچے مدینہ میں ہرگز داخل نہ ہونا۔ مدینہ میں حرس بن عتب بن حرس بن معمر حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حاکم اور عامل مقرر تھے۔ عروہ کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر ارس بن مدینہ سے چل دیے۔ عروہ 1 مہینے تک مدینہ کے باہر مقیم رہا اور بلا کسی چھیڑ چھاڑ کے عبد المالک کے حکم کے موافق دمشق کو واپس گیا اور حرس پھر مدینہ میں واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سلمان بن خالد کو خیبر اور فدق کا عمل مقرر فرما کر روانہ کیا تھا۔ عبد المالک نے عبد الملک بن حرس بن حکم کو 4000 فوج دے کر روانہ کیا کہ حجاز پر تصرف کرتا ہوا چلا جائے۔ اس نے وادی القرا میں پہنچ کر مقام کیا اور وہاں سے ابن کمکام کو ایک دستہ فوج کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ کیا۔ سلمان پر شب خون مارو۔ سلمان گرفتار ہو کر مقتول ہوا اور ابن کمکام نے خیبر میں قیام کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجاز پر حملہ آوری کی خبر سن کر حرس بن حاتب کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے جابر بن اسود بن عوف زیری کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ جابر نے مدینہ منورہ پہنچ کر ابو بکر بن ابو قیس کو 600 آدمی کی جماعت سے خیبر کی طرف روانہ کیا۔ ابن کمکام اور ابو بکر کی جنگ ہوئی۔ ابن کمکام شکست کھا کر بھاگا اور اس کے ہمراہی کچھ میدان جنگ میں مارے گئے، کچھ فرار ہو کر اپنی جان سلامت لے گئے۔ عبد المالک بن مروان کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے طارق بن عمر کو حجاز کی مہم کا افسر بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ وادی القرا اور ایلہ کے درمیان قیام کر کے جہاں تک ممکن ہو ابن زبیر کے عملوں کو تصرف سے روکو اور حجازیوں میں ہمارے خلاف جو تحریک پیدا ہو اس کو قیام میاب ہونے سے پہلے ہی مٹا دو۔ طارق نے عبد الملک کے حکم کے موافق حجاز میں پہنچ کر قیام کیا اور ایک زبردست دستہ فوج خیبر کی طرف روانہ کیا۔ وہاں جنگ ہوئی اور ابو بکر ابن ابو قیس ماں 200 ہمراہیوں کے میدان جنگ میں مقتول ہوا۔ طارق نے خیبر میں جا کر قیام کیا۔ جابر بن اسود نے یہ خبر سن کر مدینہ منورہ سے 2000 آدمیوں کے ایک لشکر طارق سے لڑنے کے لیے خیبر کی طرف روانہ کیا۔ خیبر کے قریب دونوں لشکروں میں سخت لڑائی ہوئی۔ طارق نے فتح پائی اور میدان جنگ کے قیدیوں اور زخمیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جابر بن اسود کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے سن 70 ہجری میں طلحہ بن عبداللہ بن عوف معروف طلحہ کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ تو دوستو، اس کے بعد خیبر کا علاقہ عبد المالک بن مروان کی حکومت میں شامل رہا اور طلحہ بن عبداللہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے مدینہ میں حکومت کرتا رہا اور 2 برس تک طرفین میں حکومت کوئی قابل ذکر
مار کا آرائی نہیں اور عبد المالک کی توجہ عراق اور ایران کی طرف معتبل رہی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔